ذکری فرقہ مسلمانوں کا ایک ایسا عجیب و غریب فرقہ ہے کہ جسے بلوچستان کا آبائی فرقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس فرقے میں جوان لڑکیوں کو تعلیم، سیاحت اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی مکمل چھوٹ دی جاتی ہے۔ ان پر نہ ہی پسند کی شادی کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو ایک مخصوص حد تک تعلیم دی جاتی ہے۔ اس فرقے کی شروعات کیسے ہوئی، یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کی بھی کبھی کسی ذکری فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ اگر ہوئی تو یہ لوگ رہن سہن اور میل ملاپ میں کیسے ہوتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اس فرقے کی شروعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مکتب کی بنیاد 17ویں صدی کے آس پاس ماکران یعنی بلوچستان میں پڑی تھی۔ کچھ روایات کا کہنا ہے کہ اس فرقے کی شروعات صوفی ازم کے زیر اثر ہوئی، یعنی ابتدا میں اسے ایک خاص صوفیانہ رجحان سمجھا جاتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا نظریہ بدلتا چلا گیا اور اس نے اپنی مخصوص شناخت بنا لی۔ تاریخی ماخذ بتاتے ہیں کہ اس فرقے کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جو آخرت کے رہنما تصور کیے جاتے ہیں وہ دنیا میں پہلے ہی ظہور کر چکے ہیں۔ ذکری فرقے کے لوگ قرآن کو مقدس کتاب تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کسی تبدیلی کا تصور نہیں کرتے، مگر وہ اس بات پر متفق ہیں کہ دیگر مسلمانوں کے معمولی معارف و طریقہ عبادت بنیادی طور پر کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان کی عبادت کے انداز میں سب سے نمایاں فرق ذکر کی حرکات ہوتی ہیں، یعنی اللہ کا مخصوص تذکرہ اور ذکر کا انداز جو نماز کی حالت سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ روزانہ 5 مرتبہ ذکر پڑھتے ہیں، جن میں 3 زیارات اجتماعی انداز میں کی جاتی ہیں اور 2 ذاتی طور پر مکمل خاموش رہ کر۔ ذکریوں کی عبادت گاہوں کو ذکر خانہ کہا جاتا ہے اور ان کے ذکر خانوں میں کوئی محراب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ اللہ ہر سمت اور ہر مقام میں موجود ہے، اس لیے نماز کے دوران کسی مخصوص سمت کی طرف رخ کرنا ان کے نزدیک ضروری نہیں۔ یہ لوگ عموماً مینارے بھی استعمال نہیں کرتے۔ ذکری فرقے کا بہت اہم مقام کوہ مراد ہے اور یہ مقام ان کے لیے اتنا مقدس ہے کہ یہ ہر سال رمضان کی 27ویں رات کو اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ یہ عمل ایک تہوارانہ شکل اختیار کر لیتا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ اس دن کی عبادت اور زیارت کے ذریعے روحانی تقرب حاصل کرتے ہیں۔ ذکری فرقے میں انفرادی اور اجتماعی تنظیم کا نظام بھی موجود ہے۔ ان میں سے بعض بزرگ اور روحانی پیشوا، جنہیں مرشد یا واجد کہا جاتا ہے، معاشرتی اور روحانی رہنمائی کا کام سنبھالتے ہیں۔ ماضی میں اس فرقے کی تاریخ پر بہت سی مشکلات اور فشار آئے، خاص طور پر ان پر مذہبی اور سماجی سطح پر تنقید اور ظلم کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ بلوچستان میں بعض اوقات انہیں اکثریت مسلم حلقوں سے غیر مسلم یا منحرف سمجھا گیا اور اس کے علاوہ ان کی عبادت گاہوں پر حملے اور پابندیاں بھی عائد کی گئیں۔ گزری صدیوں میں بلوچستان کے حکمرانوں اور ریاستی نظام نے ذکریوں پر عسکری اور سماجی دباؤ ڈالے۔ ایک مثال کے طور پر خانِ قلات نے مکران پر حملہ کیا اور تربت کو تباہ کر دیا۔ اس واقعہ میں بہت سے ذکری جو علمی و مذہبی مراکز تھے مکمل طور پر ختم کر دیے گئے۔ اسی موقع پر ان کا لٹریچر اور نسخے بھی جلا دیے گئے۔ برطانوی دور حکومت میں اس فرقے کا سماجی اور سیاسی کردار بھی طے پایا۔ ذکری محروم طبقات کا حصہ تھے اور سیاسی جدوجہد اور بلوچ شناخت کی تحریکوں میں بعض اوقات بھی فعال رہے۔ آج کل ذکری فرقے کو کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ وہ سماجی اقلیت کی حیثیت رکھتے اور بعض اوقات انہیں شدت پسندوں کی جانب سے نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس فرقے کے افراد کو حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں اپنے مذہبی حقوق کی خاطر جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ذکری فرقے کی تعداد کیا ہے۔ اس بابت ٹھوس سرکاری اعداد و شمار تو نہیں ملتے، مگر مختلف ذرائع کے مطابق یہ تعداد تقریباً 5 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ذکری فرقے کا معاشرتی اور جغرافیائی پھیلاؤ بلوچستان کے ساحلی علاقوں، خاص طور پر مکران، تربت، گوادر اور لاڑکانہ سندھ تک ہے۔ کراچی میں بھی ان کی چھوٹی سی کمیونٹی آباد ہے۔ ان کے اندر بعض مذہبی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس بات پر ان کا اختلاف ہوتا ہے کہ مہدی کون ہے، آیا وہ آدمی جو دوسرے مہدوی مکاتب میں بیان کیا جاتا ہے یا کوئی اور ہے۔ بعض گروہ سید محمد جون پوری کو اپنا مہدی مانتے ہیں، جبکہ دیگر گروہ اس بات سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ ان اختلافات کے باوجود عمومی طور پر ذکری فرقہ یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور قرآن کو قبول کرتے اور غیر ضروری مباحث اور اختلافات سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا ماننا ہے کہ بنیادی ایمان و عقائد کے اختلاف پر کسی کو دین سے خارج نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے زندہ چیلنجز میں تعلیمی پس منظر، سماجی یکسانیت اور شناخت کا تحفظ اہم ترین ہیں۔ چونکہ یہ نسبتاً اقلیتی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے پاس وسائل کم ہیں اور انہیں اپنے رسم و رواج اور مذہبی مقررات کو برقرار رکھنے میں بھی دقت پیش آتی ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں ان کی حالت وزیرستان کے دیگر فرقوں کی مثل ہے کہ جہاں مذہبی شدت پسندی، سماجی تقسیم اور شناخت کی جدوجہد ایک دوسرے کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔